نے جواب دیا، بیٹا کہنے لگا ابا جان روزانہ ایک خوبصورت عورت مجھے بہکاتی تھی، لیکن آج شیطان کے برگلانے میں اس کے پاس چلا گیا، لیکن ابا جان خدا گواہ ہے تیرے بیٹے نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ بات اتنی ہے جیسے ہی میں گناہ کرنے والا تھا فوراً میرے ذہن کے اندر میرے رب کا فرمان آیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اگر انہیں شیطان کبھی ورگلا لے تو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس جوان نے جب دوبارہ یہ آیت پڑھی نا، پھر اس نے زوردار چیخ ماری اور زمین پر دھڑام سے گرا۔ اب کی بار وہ بے ہوش نہیں ہوا، اس کی جان نکل گئی، دم بھی نکل گیا اس جوان کا۔ اب والد کے سامنے، بوڑھے والد کے سامنے اس کا جوان سہارا تھا، اکلوتا سہارا۔ باپ نے راتوں رات کفن دفن کا انتظام کیا، رات کو ہی جنازہ پڑھا کے بیٹے کو دفنا دیا۔ صبح حضرت عمر کو لوگوں نے بتایا کہ یا امیر المؤمنین، وہ جو جوان مسجد میں آ کر عبادت کرتا تھا، جس کی عبادت پر آپ بھی بڑا رشک اور تعجب کرتے تھے، وہ تو انتقال کر گیا اور راتوں رات اس کی تدفین بھی ہو چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کو لے کر اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے نا تو آپ نے اس کے والد سے کہا کہ بزرگوں ہمیں بھی اطلاع کرتے ہیں، ہم بھی جوان کے جنازے میں آتے ہیں۔ اس بزرگ نے سارا قصہ کہہ سنایا، کہا یا امیر المؤمنین، میرے بیٹے کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا اور خوف خدا کے سبب میرے بچے کا دم نکل گیا اور میں نے راتوں رات ہی اس کو دفنا دیا، اور میں نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھی، رات کا وقت تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بزرگوں، ایسے جوان کے جنازے میں تکلیف نہیں ہوتی، آپ ہمیں اطلاع دیتے، ہم بھی آ کر اس جوان کا جنازہ کو ادا کر دیں۔ اب امیر المؤمنین لوگوں کو لے کر اس شخص کی قبر پر گیا۔ اب اگلی بات سنیں، ابن عساکر میں لکھا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر جب اس کی قبر پر پہنچے اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ آیت پڑھی، ولی من خافا مقام ربہ جنتان، کہ جو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اسے 2 جنت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، قبر سے آواز آئی، نوجوان نے جواب دیا، کہا یا امیر المؤمنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنت عطا فرما دی۔ وہ کہتے ہیں نا، اگر ضمیر زندہ ہو تو جاگ جاتا ہے اقبال، اگر ضمیر زندہ ہو تو جاگ جاتا ہے اقبال، کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد۔ اگر زندہ ہو تو آج ساڑھے ضمیر مر گئے، اسی لوگوں نے پیسے کھا کے بھی نا سن ہوش نہیں ہوئے، لوگوں کی چیزیں ہڑپ کر کے بھی نا ہم کہتے ہیں کیڑا کی ہو گیا، سن کچھ بھی نہیں ہوا، خالد پھر کی ہوئے۔ ہاں جی، لوگوں دی پٹھیاں دی پانڈ چوری کر کے ڈنگراں نوں پا کے تاں بھی اسی کہنا کی ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، ایک پانڈی سی۔ ہاں جی، لوگوں کی ڈنڈی مار کے، لوگوں کے قرضے، لوگوں کے پیسے دبا کے، یتیموں کا مال کھا کے بھی ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہم کہتے ہیں کی ہو گیا جی، کھا لے تو پھر کی ہویا۔ بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا، لہو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پاج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سی نہیں سکدے تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھردی نہیں تسی دمبے کیتی جاندے ہو، اور دسو تے صحیح بلے نوں ہے کی کیتی جاندے ہو۔ کیا جواب دیں گے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں؟ وہ جوان دیکھیے کس قدر خوف خدا گناہ کے قریب تھا، لیکن اسے رب کا خوف آیا۔ حدیث پاک ہے نا جس میں بیان کیا کہ حضور فرماتے ہیں سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ فرمایا قیامت کے دن اللہ 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک بندہ یہی ہے۔ فرمایا رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، فرمایا ایسا مرد جسے حسن و جمال والی اعلیٰ نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔
یہ وہ جوان تھا کہ گناہ کے قریب تھا، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں تھی، کچھ بھی حائل نہیں تھا، سب کچھ مکمل تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل میں رب کا خوف آیا۔ جب خوف الہی اس کے دل میں بیٹھا تو فوراً وہ ڈر گیا اپنے رب سے، اور اس قدر ڈرا، اس قدر اسے خوف آیا کہ اسی خوف کے اندر اس نے اپنی جان دے دی۔ اور پھر وہ رب کا جو انعام تھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ اسے 2 جنت عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ نے اسے وہ 2 جنت عطا فرمائی۔ خوف خدا۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، کہتا ہے حضرت مجھے بس کوئی ایک نصیحت کیجیے، میں زیادہ باتیں نہیں سننا چاہتا ہوں، مجھے صرف ایک نصیحت کیجیے بس، جس کو میں پلے سے باندھ لوں۔ آپ نے ایک نصیحت کی بزرگوں کی پھر باتیں اپنی ہوتی ہیں۔ ایک نصیحت کی، آپ نے فرمایا بیٹا ایک تجھے بات دیتا ہوں، یہ پلے سے باندھ لے۔ اس نے کہا جی کیا؟ آپ نے فرمایا ایک سبق ہے، اس کو تو نے روزانہ یاد کرنا ہے۔ کہا کیا؟ کا سبق یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبق کیا تھا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے وہ سبق اتنا یاد کیا نا، اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا، نماز چھوڑنے لگتا نا، سبق ذہن میں آتا، اللہ دیکھ رہا ہے، پڑھتا نماز۔ جھوٹ بولنے لگتا، سبق ذہن میں آتا، اللہ دیکھ رہا، جھوٹ نہ بولتا۔ کسی کا حق کھانے لگتا، خیال آتا اللہ دیکھ رہا ہے، فوراً چھوڑ دیتا۔ کبھی چوری کا خیال آتا تو ذہن میں سبق کھڑا ہوتا، اللہ دیکھ رہا، چوری سے باز رہتا۔ گناہ، کسی بھی گناہ کا ارادہ کرتا نا تو فوراً اس کے ذہن میں وہ سبق آتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے اس کے ذہن میں یہ سبق آتا وہ گناہ سے بچ جاتا۔ لکھا گیا کتابوں کے اندر اس نے سبق اتنا رٹا، اتنا یاد کیا کہ اللہ نے اسے ہر گناہ سے بچا کر اسے اپنے ولایت کے مقام پر فائز فرما دیا۔ مقام ولایت کے فوق اس قدر خوف خدا۔ آج میں اور آپ بھی کیا سبق یہ ہمیں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کبھی نماز چھوڑتے ہوئے یہ سبق یاد آیا، اللہ دیکھ رہا ہے؟ کبھی گناہ کرتے ہوئے یہ سبق یاد آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ آج اگر ہم کسی حساس ادارے میں جائیں نا، حساس ادارے میں جائیں، جیسا کہ کچھ کیپٹل ایریاز ہو، تو آپ کو ایک عبارت لکھی ہوئی نظر آتی ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اب بھلے کیمرہ لگا ہو یا نہ لگا ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ جو لگا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، پتہ نہیں خراب ہے کہ صحیح ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اتنا لکھا ہو نا، تو ہم اپنے حرکات و سکنات مرتب کر لیتے ہیں۔ ہم اشارہ بھی دھیان سے کرتے ہیں، یا کہیں غلط نہ ہو کیمرے کی آنکھ دیکھ۔ ہم کسی سے گفتگو کریں گے تو بڑے محتاط ہو کر کریں گے، ہم چلیں گے تو بڑے محتاط ہو کر چلیں گے، ہم کسی سے بات کریں گے تو بڑے محتاط طریقے سے بات کریں گے۔ کیوں؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کیمرہ لگا ہو یا نہ لگا ہو، صحیح ہو یا خراب ہو، لیکن اس عبارت نے ہمارے دل میں اتنا خوف بٹھا دیا کہ ہمارے حرکات و سکنات مرتب ہو گئے۔ جو رب کا قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ وہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، کہ دلوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی جو ذات واقف ہے، اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال؟ کبھی کسی کا گھاس چوری کرتے ہوئے، کسی کی توڑی اٹھاتے ہوئے کبھی یہ خیال آیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ کبھی کسی کا حق مارتے ہوئے یہ خیال آیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں دنیا میں تو اپنی عزت بچا رہا ہوں؟ خدا کی قسم دنیا کی عزت کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھنا، دنیا کی عزت کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت والے حساب سے ڈرو کہ جب قیامت کے دن سارے چٹے کٹے کھل جائیں گے، سارے چٹے کٹے کھل جائیں گے، مومن بھی لائن میں لگے ہوں گے، ہاں جی، حاجی صاحب بھی لائن میں لگے ہوں گے، شیخ صاحب بھی لائن میں لگے ہوں گے، نمازی صاحب بھی لائن میں لگے ہوں گے، امام صاحب بھی لائن سے لگے ہوں گے۔
دسو جی حساب دو کدھر سے ڈنڈیاں ماری تھی؟ پھر جس کو زمانے میں حاجی صاحب، صوفی صاحب، نمازی صاحب کہا کرتے تھے، آج وہ بتائیں گے نا آج بنتا ہوں مؤسس جو کھلے حشر میں ہے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یار. قیامت کی رسوائی سے بچیں. اور دنیا کی تو کچھ بھی نہیں ہے یار، دنیا کی کچھ بھی نہیں. بزرگان دین اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، کہتے تھے مولا تو گناہوں کی سزا جو دنیا میں دینی ہے دے دے، اللہ قیامت کے دن معاف کر دے. اس قدر خوف الہی تھا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ خوف خدا سے اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ آپ جب پیشاب کرتے تھے آپ کے پیشاب میں خون آتا تھا. اس قدر خوف خدا تھا، اس قدر. اور تھے کون آپ؟ ساری رات عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے. کوئی گناہ کرتے تھے جو خوف خدا تھا، کوئی کسی کا حق مارتے تھے جو خوف خدا تھا. سارے چنگے کام کرتے تھے، ساری رات عبادت کرنی، دن کو روزہ رکھنا، اور پھر بھی خوف خدا سے اتنا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. وازنوا قبل ان توزنوا، اس سے بات بھی ہے کہ اپنا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے. کہ کل قیامت والے دن ہونا ہے حساب، اس سے پہلے اپنا حساب کریں. کیا کھویا کیا پایا؟ مجھے جو اللہ نے زندگی کے 50-60 سال دیے، میں جو آج 20-25 سال کا ہوا بیٹھا ہوں، 30 سال کا، کیلکولیٹ تو کروں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کتنی اچھائیاں کی، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے لوگوں کے حق مارے، کتنی ڈنڈیاں ماری. کبھی کروں تو صحیح یار، حساب تو لگاؤں. میں نے کدھر گزار دی اپنی 45-50 سال کی زندگانی؟ چوکوں پہ بیٹھ کے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے، یاروں کے ساتھ جوا لگا کے، کبوتر بازی میں کتے لڑا کے، ککڑ لڑا کے، یا مسجد کے اندر اپنے رب کو سجدہ کر کے. کبھی حساب کریں اسے. اللہ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. فرمایا تم تھوڑے ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو اپنے رب کی بارگاہ. صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا نا، تو آخر السلام سے عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبتا، حضور لگتا ہے جیسے آپ بوڑھے ہو گئے. حضور سے عرض کرنے لگے صحابہ، کہتے ہیں حضور لگتا ہے جیسے آپ بوڑھے ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود ما خوات ہوا. آخر اسلام نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس طرح کی جو دیگر صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. پوچھا گیا حضور ان صورتوں نے کیوں بوڑھا کیا؟ کہ تم پڑھتے نہیں ہو ان صورتوں کے اندر اللہ نے اپنے عذابات کا ذکر کیا ہے. ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے. حضرت عائشہ نے عرض کی کہا ماں بابا کیا اللہ نے آپ کی وجہ سے آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ بخش نہیں دیے؟ حضور آپ پر کیا کوئی گناہ ہے کہ آپ ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں؟ آخر اسلام نے فرمایا عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ یہ کس کے لیے تھا؟ میری اور آپ کی تعلیم. ہمیں حضور نے یہ تو نہیں کہا تم ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنا. 5 وقت کی نماز لے کر آئے وہ بھی نہیں پڑھتے. اصل میں پتہ کیا ہے؟ کوئی بات ہے، خوف خدا ختم ہو گیا ہمارے دل میں. اگر خوف خدا ہو ہمارے دل میں ہم نماز چھوڑیں کبھی. فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے. حدیث پاک ہم فرق کرتے ہیں، مسجد قریب ہوتی ہے، بالکل قریب ہوتی ہے، او دور جا کے جنازہ فرض کفایہ پڑھ کے آتے ہیں. قریب مسجد ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. ان سے فرض کفایہ جنازہ تھا وہ پڑھ لیا ہم نے، جو فرض عین ہے وہ نہیں پڑھا تھا. ابھی جمعہ ہوتا ہے دیکھیے گا کتنے بندے جمعہ پڑھے، بس وہ 2 فرض عین پڑھے اور کس پہ گئے. کام کوئی نہیں، ویلے نے سارے. جا کے کوئی چوک پہ بیٹھ جائے گا، کوئی کتنے جا کے گلا کرے گا. بس کا کیا کام ہوتا ہے یار؟ رب کی عبادت سے بڑا بھی کیا دنیا میں کوئی کام ہے؟ اللہ کے گھر میں آنے سے بھی اگر انسان کے پاس کوئی بڑا کام ہے تو انسان سمجھے گا کر کیا رہا. اپنے رب عز و جل کی عبادت سے بھی بڑھ کر وہ چیزیں سوچتا ہے یار کہ 5 وقت کی نماز مقرر کی ہوئی. ابھی کہیں اعلان ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھروں میں کوئی دکھ ہے، فلانی جگہ میں فوت کی ہوگی، ادھر سے گاڑی بھر کے لے کر جائیں گے، پورے ٹبر کو لے کر. کیا کر رہے ہیں؟ جنازے جا رہے ہیں جی. جنازے اپنے جنازے لے کے گھومتے پھرتے ہیں تو جنازے جا رہے ہیں. یہ جڑا جنازہ ہے نا مسیطے تے لے آؤ پہلے.
خدا کی قسم میں حقیقت بات بتا رہا ہوں، قیامت والے دن اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے اور پھر کفن میں منہ چھپاتے ہوئے جاؤ گے، کفن میں منہ چھپاتے ہوئے شرمندگی کی حالت میں۔ آج کھلا منہ ہے، کھلے منہ سے نا اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا، کل کو کفن میں منہ چھپاتے ہوئے جائیں گے۔ یہ 5 وقت کی نماز ہم سے نہ پڑھی جائے، ہم کس قسم کے مجھے بتائیں ہم کیسے بہادر دنیا میں بنے ہوئے ہیں۔ جو ایمان مجھے بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لا سکتا، وہ مجھے جنت میں کیا لے جائے گا؟ اچھا ہمارے نا ایک الٹی گنگا بہتی ہے، میں بڑا اگلے دن بھی میں بڑا غور کر کے نا بڑا میں حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہمارے نمازی ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اچھا پہلے نا بندے یہ گالی دیتے تھے، ایک قسم کی گالی ہوتی تھی، لیکن وہ گالی نہیں، حقیقت میں دعا ہوتی تھی۔ ماشاءاللہ 5 وقت ہی پڑھی اور وہی مو گئی اور وہی کوئی نہیں آتا۔ ہمارے نمازیوں کی نا ایک عجیب سی روش ہے، جب اگر رات کو سوتا ہے نا، صبح فجر میں اٹھنے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے نا تکلیف ہوتی ہے کہ گرم نرم بستر سے اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے آ کر وضو کرنا، نماز پڑھنا۔ فجر میں 2 صفحے لگی ہوتی ہے کہ جس وقت میں آنا تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ مشکل ہے، اس میں 2 صفحے لگی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ نمازوں کے اندر حال پورا سنا ہوتا ہے۔ مہربانی کرو یار، کیا فجر کی نماز آپ پہ فرض ہے؟ باقی نمازیں بھی فرض ہیں۔ چلو آپ کسی نماز کے اندر کہیں گئے ہوئے تھے، کام کاج پہ گئے ہوئے تھے، وہی کام کاج پہ آپ نماز پڑھیں، لیکن جس وقت میں آپ یہاں پر ہوتے ہیں کم از کم اس وقت میں تو آ کر نماز ادا کریں نا مسجد میں جماعت کے ساتھ، اور ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی لائیں، جماعت کے ساتھ آ کر نماز ادا کریں، یا آپ کے قریب جو بھی مسجد لگتی ہے آپ اسی مسجد میں جا کر نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ۔ نماز پڑھیں تو صحیح، کم از کم یار نماز پڑھیں تو صحیح۔ خوف خدا نا ہمارے دلوں کے اندر بالکل ختم ہو گیا۔ ڈنڈی مارنی ہو اس کے لیے بڑے کبھی نہیں ذہن میں آ کہ یار میرا رب دیکھ رہا ہے، کہ اگر میں کسی کا کوئی حق مار لوں گا تھوڑا سا تو میرا رب نہیں دیکھ رہا مجھے کیا یار؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس بندے نے، میں کئی بار یہ حدیث سنا چکا، جس بندے نے کسی کی 1 بالشت زمین دبائی نا، کنی 1 گیٹ، فرمایا جس نے کسی کی 1 بالشت زمین دبائی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ خوف خدا ہو تو بندہ کسی کی 1 بالشت کیا ہے کہ چپا بھی نہ دبائے، سرکار 1 انچ بھی نہ دبائے کسی کی زمین۔ لیکن آج لوگوں کی حالت تو اتنی خیر ہے، اپنے پاس زمین رلائیا سو تھوڑی تھوڑی کر۔ خوف خدا بھائی میرے بات سن سرکار، یہ زمینیں یہ سب کچھ ہے، ابھی ہمارے باپ دادا کی نہیں تھی، ان کی تھی نا، رہ گئی ادھر، لے کر کیسا نہیں، ہم بھی چلے جائیں گے، کچھ نہیں لے کر جائیں گے، ہم نے بھی نہیں لے کر جانی سرکار، ادھر ہی رہے گی، 1 انچ نہ ادھر ہوگی نہ ادھر ہوگی، ہم چلے جائیں گے، لوگ آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اڑ جائیں گے، پتہ نہیں اولاد پیچھے کیا کرتی ہے، وہ ایک الگ ہی ڈرامہ ہوگا۔ آج جو تعلیمات چل رہی ہیں، اولاد پتہ نہیں، چلو اپنے ہتھے تھے اچھی 500,000 مسجدیں دیتا، پتہ نہیں ہمارے جانے کے بعد اولاد مسجد میں بھی آئے گی کہ بڑی بات ہے۔ لہٰذا آگے کی سوچیں سرکار، یہاں کی نہ سوچیں، آگے کی سوچیں، آگے کی۔ اللہ رب العالمین سے جو ہے اچھی چیزیں مانگا کرے، اللہ سے وہ چیزیں مانگے جو ہمارے لیے، اور رب عز و جل کا خوف اپنے دل میں رکھے اور امید بھی کامل رکھے۔ صرف یہ نہیں کہ جناب والا خوف ہی خوف ہو، امید بھی ہونی چاہیے اپنے رب سے۔ کیسا خوف اور کیسی امید ہو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخری بات کرو، آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے، قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے بندے جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک میں نہ بن جاؤں جہنم میں جانے والا۔ کون ہے عمر؟ جن کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا تھا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، جن کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، کہ عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ عمر وہ ہے جن کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا تھا لو کان نبی بعد لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہے۔
وہ عمر جس کی تائید میں اللہ نے قرآن کی 20 آیتیں اتاری. انہوں نے مشورہ دیا حضور دین میں یوں ہونا چاہیے, اللہ نے آیت نازل فرما دی. 20 آیتیں جن کے تائید میں اتری قرآن کی, وہ عمر کہتے کیا ہے؟ کہتے قیامت کے دن اگر اعلان ہو گیا کہ سارے بندے جنت میں جائیں گے, ایک جہنم میں جانے والا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک جہنم میں جانے والا میں نہ بچ جاؤں. لیکن پھر آپ کی امید دیکھو اپنے رب سے. آپ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے, صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا. آپ فرماتے ہیں عمر کو اپنے رب سے کامل امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ایک بندہ میں ہی بچوں گا. اللہ کو خوف بھی کامل اور اپنے رب سے امید بھی کامل ہونی چاہیے. خوف خدا جو ہے نا, خوف خدا بڑے بڑے سرکار کام کرواتا ہے. خوف خدا نماز بھی پڑھواتا ہے. خوف خدا چہرے پہ داڑھی بھی رکھواتا ہے کہ مارتے جانا ہے سرکار. داڑھی والا بھی مر جاتا ہے, بغیر داڑھی والا بھی مر جاتا ہے. رب کو منہ تو جا کر دکھانا ہے. بہتر نہیں ہے وہ چہرہ لے کر جاؤں جو جس طرح اس کے مصطفیٰ کا چہرہ تھا, ایسا چہرہ بنا کے جاؤں جس طرح اس کے نبی کا چہرہ تھا. نمازی بھی مرتا ہے, بے نمازی بھی مرتا ہے. خوف خدا تو بندہ کہتا ہے نمازی بن کے ہی مر جاؤں, مرنا تو ایسے ہی ہے. حرام کھانے والا بھی مرتا ہے, حلال کھانے والا بھی. تو اگر خوف خدا تو بندے کے ذہن میں آتا ہے یار حلال کھا کے نہ مر جاؤں, چلو حساب تو نہیں دینا پڑے گا, برابر برابر ہی چھوٹ جائے, بڑی بات ہے. اور جس بندے کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ کسی کا حق نہیں مارتا, کسی کا حق نہیں مارتا. اسے پتا ہے یار اگر حق مارنا یہاں تو بچ جاؤں گا, لیکن قیامت والے دن جڑی چترول ہونی نا وکری اور سارے چٹے کٹے کھل جائیں گے. حضرت صاحب آپ تو وہاں عزتیں بچاتے ہیں. جس بندے کے دل میں خوف خدا ہو وہ کسی کا حق ذرا بھی نہیں مارے گا. جس بندے کے دل میں خوف خدا ہو وہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بھی نہیں کرے گا. جس بندے کے دل میں خوف خدا ہو وہ کسی کی چغلی نہیں کرے گا. جس بندے کے دل میں خوف خدا ہو وہ کسی کی رشتہ داری نہیں توڑے گا. جس بندے کے دل میں خوف خدا ہو وہ قرآن کی تلاوت کرے گا. جس بندے کے دل میں خوف خدا ہو وہ دو مسلمانوں میں جا کر لڑائی نہیں ڈلوائے گا. جس بندے کے دل میں خوف خدا ہو وہ شیطانی کام نہیں بلکہ رحمانی کام کرے گا اور آپس میں دوسروں کی صلح کروائے گا. تو اپنا مزاج بدلے, اپنے رب عز و جل کا خوف پیدا کرے گا. یہ 4 دن زندگی کے ہیں, پتہ نہیں آج بیٹھے کل ہم میں سے کوئی ہو نہ ہو, کوئی پتہ نہیں ہے سرکار. بھائی ہوا اندر کھڑی ہے سرکار, ہوا جس پہ ہم اڑ رہے ہیں نا یہ ہوا ہے. غبارے میں بھی تو ہوا ہی ہوتی ہے نا, جیسے ہوا نکلتی ہے غبارہ دڑام نیچے ہوتا ہے, ختم. ہمارے اندر بھی ہوا ہی ہے. جس دن یہ نکلی دڑام گریں گے. پھر جتنے مرضی چودھری خان ملک جو مرضی بن کے گھومتے ہو, ہاں جی میں تے شیر, ہاں جی میں نام ہے یہ کر دا کر, میں وہ جتنی مرضی ہمارے اندر پاور ہو سرکار, جتنا مرضی ہم جناب زور اور دبدبا رکھتے ہو, جتنے مرضی بڑے شاہزور بن کے پھرے, لیکن جس دن یہ سانس کی رمق اندر سے جانی ہے نا, پھر پتہ کیا ہونا ہے, اپنے جسم پہ بیٹھی مکھی بھی نہیں اڑا سکیں گے. آج چاہے بڑی بڑی جنابے والا خوشبوئیں لگاتے پھرے, کچھ کرتے پھرے, جناب وہ کورے دا لٹھے دا کفن تے مرضی دا صابن لے کے انہوں نے کچڑا ہو. جی ہاں, یہی ہونا ہے سب کے ساتھ. لہٰذا بہتر ہے یا ہم اپنی روش کو بدلیں, اپنے انداز کو بدلیں, اپنے رب عز و جل سے محبت کریں اور خوف اپنے دل میں رکھیں, اپنی مسجدوں کو آباد کریں, نمازی بنیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیان اگرچہ شوق نہیں, شاید کو درجہ تمہارے دل میں میری بات وما علیہ الا اللہ.